اس میں میرے سوال سے آگے ہیں بائبل مقدس میں پہلی تاریخ میں سے خدا کے کلام کو سنیں گے جن کے پاس خدا کا کلام بائبل مقدس میں پہلی تاریخ اس کا 22 باب اور اس کی 19 آیت کو پڑھیں گے جو لکھا ہے خدا کے کلام میں سو اب تم اپنے دل کو اور اپنی جان کو خداوند اپنے خدا کی تلاش میں لگاؤ اور اٹھو اور خداوند کا خدا کا مقدس بناؤ تاکہ تم خداوند کے عہد کے ثبوت کو اور خدا کے پاک برتنوں کو اس گھر میں جو خداوند کے نام کا بنے گا لے آؤ۔ خداوند کی برکت اس کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ عزیزوں بہنوں اور بھائیوں، خداوند کے کلام میں جو حوالہ ابھی ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ اپنے بیٹے سلیمان کو یہ نصیحت کرتا ہے۔ جب وہ خدا کا گھر بنانے والا تھا تو اس کو وہ نصیحت کرتا ہے خدا کے گھر کو بنانے کے لیے، کیونکہ وہ خود خدا کے گھر کو بنانا چاہتا تھا، لیکن خدا نے داؤد کو روک دیا کہ تیرے ہاتھ خون آلودہ ہے، تو نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں، اس لیے تو میرے گھر کو نہیں بنا سکتا، اور تیرا بیٹا جو تیرے سلب سے پیدا ہوا ہے وہی اس گھر کو بنا۔ اب وہ جتنا سامان اس نے ہیکل کو تیار کرنے کے لیے بنایا تھا، تیار کیا تھا، وہ اپنے بیٹے کو دیتا ہے اور ساتھ اس کو نصیحت کرتا ہے کہ اپنے خدا کی تلاش میں اپنے دل کو، اپنی جان کو خداوند اپنے خدا کی تلاش میں لگاؤ۔ تلاش کرنا خدا کی تلاش ہے، اپنے دل سے اپنی جان سے خداوند اپنے خدا کی تلاش میں اپنا دل لگاؤ اور خدا کے مقدس کو بناؤ اور وہ برتن تاکہ وہ خدا کے گھر میں لائے جا سکیں۔ بہنوں بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں خداوند کی تلاش بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ مین چیز جو ہے وہ ہمیں خدا کو تلاش کرنا ہے۔ خدا کو ہم تلاش نہیں کرتے، لیکن ہم دنیا داری کی آن شان، دنیا داری کی شان و شوکت، دنیا داری کی خوبصورتی، دنیا داری کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن جو سب کچھ مہیا کرتا ہے، جو سب کچھ ہمیں دیتا ہے، ہم اس کی تلاش نہیں کرتے۔ تو خدا کا بندہ، خدا کا منصور اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتا ہے خدا کے ساتھ دل لگانے کی، خدا کی تلاش کرنے کی، تاکہ وہ خدا کے گھر کو بنا سکے۔ اس لیے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ خدا بندہ اپنے خدا کی تلاش میں دل لگاؤ، تاکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق اس کے گھر کو، اس کی ہیکل کو وہ تیار کر سکے۔ بادشاہ جو ہے وہ شاہ اسرائیل کی سپورٹ کرتا ہے، وہ جنگ کے لیے یوسف بادشاہ کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے، میرے ساتھ جنگ کے لیے جائے، اور یوسف بادشاہ جو ہے وہ اس کی سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ شاہ اسرائیل جو ہے وہ خدا کا مخالف ہے، خدا اس کی مخالفت کر رہا ہے، شاہ اسرائیل کی، خدا اس کو جنگ میں بنوانا چاہتا ہے، لیکن خدا کا منصور یوسف بادشاہ اس کی سپورٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہے، اور اس جنگ میں شاہ اسرائیل جو ہے وہ مارا جاتا ہے، کیونکہ خدا اس کو جنگ میں بنوانا چاہتا ہے، اور یوسف بادشاہ کو خدا نے اس جنگ میں واپس صحیح سلامت لے کر آیا۔ جب وہ خدا کے گھر میں پہنچتا ہے، اپنے ملک میں واپس پہنچتا ہے، خدا اس کو صحیح سلامت لے کر آتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا بندہ ہے، خدا کا رسول ہے۔ تو خدا اس کو اس کا جو گہبین ہے وہ اس کو بتاتا ہے، اس کا جو گہبین ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ تو خدا کے دشمنوں کی، خدا کے مخالفوں کی تو سپورٹ کرے، اور خدا کا غضب تجھ پر ہے، خدا کا قہر تجھ پر ہے، کیونکہ خدا کے دشمنوں کی سپورٹ کی ہے، خدا کے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے، خدا کا غضب تجھ پر ہے۔
وجہ سے خدا نے اس کو اس جنگ میں بچایا۔ اگر وہ خدا کی تلاش میں اپنا دل نہ لگاتا، ہو سکتا ہے کہ جو اس پر بادشاہ اس جنگ میں خدا اس کو بھی مروا دیتا، لیکن خدا کے ساتھ اس کی لگن تھی، خدا کی تلاش میں اس نے اپنا دل لگایا تھا، اور اس کے اندر ایسی خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے خدا نے اس کو جنگ میں صحیح سلامت واپس لے کر اور جنگ میں اس کی جان کو بچایا۔ جب ہم خدا کے ساتھ اپنا دل لگاتے ہیں، خدا کی تلاش میں خدا کی تلاش کرتے ہیں، تو برا وقت بھی آ جائے ہم پر تو خدا برے وقتوں میں بھی ہماری سپورٹ کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، بائبل مقدس میں آج ہم خدا کی تلاش میں اپنا دل نہیں لگاتے، ہم دنیا داری کی تلاش میں اپنا دل لگاتے ہیں، دنیا داری کی تلاش کرتے ہیں، دنیا داری کی جان شان کی، شان و شوکت کی، روپے پیسے کی ہم تلاش میں ہوتے ہیں۔ آج اب ہم اکثر دیکھتے ہیں ایسے خواتین کو، ایسے لوگوں کو، انہوں نے اپنا ٹرینڈ بنایا ہوا، ساری رات وہ کیا کرتے ہیں، کسی گورے کی تلاش میں، ساری رات وہ کسی کالے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اگر یہ کالا مجھے مل جائے، یہ گورا مجھے مل جائے تو میں بہت امیر ہو جاؤں گا اور میرا بڑا اسٹیٹس ہوگا اور میرا بڑا نام ہوگا۔ وہ اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، اسٹیٹس پیدا کرنے کے لیے وہ ساری رات نیٹ پر لگے ہوتے، گوروں کی تلاش میں، کالوں کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے خدا کی تلاش میں اپنا دل نہیں لگاتے، خدا کی تلاش نہیں کرتے۔ تو ہمیں خدا کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کو ہماری بڑی فکر ہے، جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو وہ ہماری بڑی فکر کرتا ہے، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری ساری ضرورتوں سے واقف ہے اور ہماری ساری ضرورتوں کو وہ پورا کرتا ہے جب ہم خدا کی تلاش کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں تلاش کے حوالے سے ایک اور حوالے کو پڑھیں گے۔ بائبل مقدس میں پہلا کرنتھیوں مقدس پولس رسول کے نام اور اس کا 7 باب اور اس کی 27 آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کے زندہ کلام مقدس جو لکھا ہے خدا کے کلام میں، پہلا کرنتھیوں پولس رسول کے نام 7 باب اور اس کی 27 آیت جو لکھا ہے، اگر تیرے بیوی ہے تو اس سے جدا ہونے کی کوشش نہ کر، اور اگر تیرے بیوی نہیں تو بیوی کی تلاش نہ کر۔ پلوس کیا بیان کرتا ہے جگہ پر؟ پلوس بیان کرتا ہے کہ اگر تیرے بیوی ہے تیرے پاس تو اس سے جدا ہونے کی کوشش نہ کر، اور اگر تیرے پاس بیوی نہیں ہے تو بیوی کی تلاش نہ کر۔ میں خادم کو دیکھا تھا، وہ اکثر کسی جگہ پر بھی جاتا تو وہ اس کے دیر میں کے بعد کوئی بیوی مجھے ملی، وہ بیوی کی تلاش میں رہتا، تو میں اکثر اس کو دیکھتا رہتا، یہ منادی نہیں کرتا ہے، یہ بیوی کی تلاش میں رہتا ہے۔ اکثر خادم ایسے ہیں جو بیویوں کی تلاش میں نکلے ہوتے ہیں، وہ خدا کی تلاش میں نہیں ہوتے، وہ خدا کے کلام کی پریچ نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے مقصد کے لیے باہر نکلے ہوتے۔ تو بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے کہ تیرے بیوی نہیں۔ Thank you for watching.